السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وبعد۔ حضرات محترم، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، جب میری امت 15 قسم کی حرکتیں اور اعمال کرنے لگے گی تو اس پر آفت، مصیبت، بلائیں اترنے لگیں گی۔ قیل وما ہن یا رسول اللہ، عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول وہ ایسے 15 افعال و اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو ذاتی اور پرسنل دولت سمجھا جانے لگے، والامانت مغنما، اور جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے۔ ایک چیز ہوتی ہے امانت اور دوسری چیز ہوتی ہے ودیعت۔ جو چیز کسی کے پاس رکھوائی جاتی ہے اسے ودیعت کہتے ہیں، اور امانت کو اس کو کہہ دیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر مان لیجیے کسی کی کوئی چیز گری پڑی مل جائے اور انسان یہ سوچے کہ یہ اٹھا لوں اور بعد میں اس تک پہنچا دوں گا، تو وہ امانت کہلاتی ہے، ودیعت نہیں کہلاتی۔ فرمایا گیا کہ امانت کو مال غنیمت جانا جانے لگے، والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کو تاوان اور ڈر سمجھا جانے لگے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَطَاعَ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کے اطاعت اور فرما برداری کرنے لگے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اپنے یار دوستوں کے ساتھ تو نیک سلوک کرے اور اپنے باپ کے ساتھ بے تعلقی اختیار کر لے اور دوری اختیار کر لے۔ یعنی کہ موجودہ دور میں 2-3 گھنٹے یار دوستوں کو 24 گھنٹے میں سے دیے جا رہے ہیں، اور بوڑھے ماں باپ کو 2 منٹ سلام کلام کے بھی نہیں دیے جا رہے ہوں۔ فرمایا: وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر شور و شغب ہونے لگے، آوازیں بلند ہونے لگے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا کمتر شخص وہ اپنی قوم کا لیڈر اور سردار بن بیٹھے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اس آدمی کا اکرام اور احترام اس کی تعظیم اور تقریب اور شرافت اور کرامت کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے شر اور اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے۔ گویا کہ ایک شخص کسی کی ادب احترام کی وجہ سے نہیں، بلکہ جس طریقے سے کہ کوئی پاگل سانڈ دوڑا ہوا آ رہا ہو تو آدمی سائڈ میں ہو جاتا ہے، یہ اس کا احترام اعزاز نہیں، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس حدیث میں اس کو جمع پلورل کے صیغے سے بولا گیا ہے، یعنی ہر قسم کی شرابیں، پھر چاہے وہ نسوں کے اندر انجیکشن کے ذریعے لگائی جا رہی ہو، سونگ کر کے کی جا رہی ہو، چپکا کر کے کی جا رہی ہو، بدن میں داخل کی جا رہی ہو، اس کا دھواں لیا جا رہا ہو، اس کو پیا جا رہا ہو، اس کو چبایا جا رہا ہو، جس قسم کا بھی نشہ ہو وہ سارے کے سارے شربت خمور میں آ جاتے ہیں۔ وَلِبِسَ الْحَرِيرِ، ریشم تو پہنا جانے لگے۔ وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیوں کو اور بازوں کو اختیار کیا جانے لگے، ان کو رکھا جانے لگے۔ وَلَعْنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آگے کے بعد والے لوگ وہ اب اس امت کے اولین طبقوں پر لعنت ملامت کرنے لگے۔ اہل بیت کی شان کے اندر، اصحاب اکرام کی شان کے اندر وہ گستاخیاں کرنے لگے۔ تو فرمایا: فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ، ایسے وقت کے اندر وہ انتظار کر لیں اللہ کی طرف سے عذاب کا، صبح کے آنے کا، او خسفاً و مسخاً، یہ زمین میں دھسا دیا جائے گا اور چہرے۔ اس حدیث پاک میں جو 15 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں اس کی تشریح اور توضیح فقہی روایات ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے: ان الحیا والایمان قرنا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، یعنی شرم و حیا اور ایمان یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں میں سے ایک چیز جب اٹھ جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھ جاتی ہے۔ اگر شرم و حیا انسان کی زندگی سے نکل گیا تو ایمان بھی اس کے ساتھ میں اٹھتا چلا گیا، اگر ایمان اس کے اندر سے اٹھ گیا تو شرم و حیا بھی غارت ہو گئی۔ جن ماں باپ نے انتہائی اور پیار محبت اور لاد کے ساتھ اور اپنی جوانی کی ساری کمائیاں خرچ کر کے اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو لکھایا تھا، پڑھایا تھا، قابل بنایا تھا، وہ خود مزدور اور جاہل بنا رہ گیا، لیکن اپنی اولاد کو اس نے اچھے منصب پر پہنچانے کی خاطر سب کچھ کیا۔ وہ اولاد ہوش سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے لفظ اگر بولے گی تو یہ بول دے گی: میں عاقل بالغ ہوں، میں اپنے اچھے بڑے کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، آپ کو اس میں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ تو شرم و حیا جب جاتی رہتی ہے ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے کہ ان لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا، یعنی ہر دین و مذہب کے اندر ایک خاص صفت اور بس ہوا کرتا ہے، دین اسلام کا خاص اور امتیازی بس وہ شرم و حیا ہے۔ یہ شرم و حیا کے باقی رہنا بہت ضروری ہے۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ،
یعنی انسان کے اسلام کی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی جن چیزوں کے اندر نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ ہمارے بہت سے نوجوان جو گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں، نہ وہ وقت نہ دین کے خاطر کام میں لیتے ہیں نہ دنیا کے خاطر کام میں لیتے ہیں، نہ کمانے کے اندر مت کماؤ اور نکھٹو ہو کر کے بنے رہ جاتے ہیں، اور گھر والے بالکل پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ ان حضرات کے لیے یہ حدیث پاک مشق رہا ہے کہ ایمان والا لا یعنی اور بیکار چیزوں کے اندر مقصد نہیں کیا کرتا۔ اور جو رفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں کے اندر شور شغب ہونے لگے گا، ایک حدیث یہ فرمایا ہے علماء نے کہ اجمع العلماء سلف و خلف علی استحباب ذکر اللہ تعالی فی المساجد وغیرها من غیر نکیر الا یشوش جارهم علی نائم او مصلی او قائم، یعنی یہ بتلایا گیا کہ مسجدوں میں اور مسجدوں کے علاوہ مقامات پر اللہ کا ذکر کرنا مستحب ہے، لیکن اگر وہ ذکر اتنی بلند آواز سے ہو کہ جو سونے والے کی نیند میں خلل ڈال دے، وہ نماز کے اندر خلل ڈال دے، وہ قرات کرنے والے کے اوپر اشتباہ پیدا کر دے اور حرج اور خلل بن جائے، تو ایسے صورت کے اندر وہ بلند آواز سے اللہ کا ذکر بھی مستحب نہیں رہتا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، حضرت مقداد بن اسد رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیء من اللیل فیسلم تسلیما لا یوقظ النائم ویسمع الیقظان۔ اس حدیث میں ادب المفرد میں امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب رات میں تشریف لاتے تھے تو اس طرح سے سلام فرماتے تھے کہ جو سونے والے ہوتے ان کی آنکھ نہ کھل جائے، اور جو جاگ رہے ہوتے وہ حضور کا سلام سن کر کے جواب بھی دے دیتے ہیں۔ یہ سحر کا وقت، یہ تہجد کا وقت، یہ ماہ مبارک کا وہ قیمتی سدس الاخیر من اللیل جس میں اللہ سے راز و نیاز کرنا چاہیے تھی، مناجات کرنا چاہیے تھی، 2-4 رکعتیں پڑھ کر کے اللہ کے سامنے سر جھکا کر کے اپنے لیے اور اپنی ملت کے لیے کچھ دعائیں کر دینے کا وقت تھا، وہ راز و نیاز کا وقت ہم آواز اور شور و شغب میں صرف کر دیں تو یہ انتہائی ہمارے لیے افسوسناک بات ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہ روزہ بہت فرض نہیں ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان پر فرض نہیں ہے، اور شریعت بھی کہتی ہے کہ ان پر فرض نہیں ہے، اور پھر بہت سے مسافر جن پر روزہ فرض نہیں ہے، وہ بہت سے مریض جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، وہ بعد میں قضا کریں گے یا وہ فدیہ دے دیں گے بعد میں، یا اسی طریقے کی وہ خواتین جو ایام منہیہ میں ہیں، شرعی عذر ہے، وہ روزہ نہیں رہ سکتی، ان کو ایسے وقت کے اندر شور و غل کر کے کیوں جگایا جائے اور خلل پیش کیے پھر ان کے اندر کیا جائے، اس پر ہم لوگوں کو دھیان دینا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بخاری شریف کی روایت ہے عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، حضور سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے پاک رسول اسلام کی بہترین خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرؤ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور سلام کرو اس کو جس کو جانتے پہچانتے ہو اور اس کو بھی جو انجان ہے اس کو تم نہیں جانتے۔ علماء نے اس حدیث کے ذیل میں یہ بات فرمائی ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں اے لا تخص به احدا تکبرا او تصنعا، یعنی سلام کرنے کے اندر آپ امتیاز نہ برتو، فلاں میرے جوڑ کا ہے یا میرے گٹ کا ہے یا میرے برادری کا ہے اس کو تو میں سلام کر لوں، اور یہ دوسرا میرے سے چھوٹے درجے کا ہے اس کو میں سلام نہ کروں۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا مراعاتا لأخوة المسلم، اگر یہ سلام آپ السلام علیکم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شریعت کا یہ شعار ہے، علامت اور پہچان ہے، تو وہ تو اس وقت میں ہے جب کہ آپ اس کو عمومیت دے دیں، یعنی جو بھی ایمان والے ملے اسی کو سلام کریں، دیکھ کر کے نہ کریں۔ اس لیے علماء نے کہا ابتغاء وجہ اللہ دون تمیز بین شخص و آخرہ، یعنی آپ تمیز نہ کریں ایک دوسرے کے درمیان بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آخر کے اندر یہ بات عرض کر دوں کہ اپنے معصوم بچوں کو، اپنی بچیوں کو مکتبوں کے اندر بھیجیے، دینی تعلیم دلوا دیجیے۔ ایسے ہر سینکڑوں لوگ مل رہے ہیں جو بڑھاپے کے اندر اس در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کے محنت کی کمائی اور امور سے جائیداد ان کے بیٹوں نے دھکے دے کر کے مار کر کے نکال دیا اور وہ ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، نان شبینہ کے لیے محتاج ہو گئے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دے دی ہوتی، ان کو نماز روزے کے قابل بنا دیا ہوتا، پڑھنے مرنے کے بعد وہ دعا درود کر لیے ہوتے، اتنی تعلیم دے دی ہوتی، تو چھوٹے بچوں کو مکاتب میں بھیجیے، اور بڑے اور نوجوان لوگوں کے لیے بھی تعلیم بالغان کا شہر میں بہت ساری جگہ پر نظم ہے، اس کو ان کو وہاں پر بھیجیے۔ اور شہر کے اندر علماء کرام 2-2.5 سال سے مسلسل اصلاح معاشرے کا پروگرام چلا رہے ہیں، جگہ جگہ پر سٹے، جوا اور شراب، نشہ وغیرہ کے سلسلے میں ان کا تعاون کریے، اپنے علاقوں میں ان کے پروگرام کروائیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یعجب من الشاب لیست له صبوہ، اللہ تعالیٰ کو وہ نوجوان بہت پسند ہے جو بے راہ رو نہ ہو، جو بے راہ رو نہ ہو۔
آخر کے اندر ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں میں سے اس سال بہت سے حضرات دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں۔ مولانا جلال الدین عمری صاحب ہیں، مولانا اسحاق میواتی صاحب جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مصاحبین اور تربیت یافتہ اور مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب کے شاگرد رشید ہیں۔ مولانا عبدالغنی کشمیری صاحب بہت عالی سنت بزرگ ہیں۔ مولانا یحییٰ ندوی جو مونگیری جو صرف دو باتوں سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے روایت نقل کرتے تھے، اور مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی علیہ الرحمہ، ان کے لیے ہمیں دعائیں مغفرت کرنے کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شاہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدقہ فطر 57 روپے ہیں۔